الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمیں پیغام دیا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم اپنے نفسوں کے لیے بھول جاتے ہو اس حال میں کہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کی اس 44 نمبر آیات میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے کتاب کو جانتے تھے، پڑھتے بھی تھے، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگوں کو حق بات کی دعوت دیتے تھے لیکن خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میرے صحابہ، تم نے بنی اسرائیل کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی۔ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے تھے لیکن خود برائی سے رکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آئیے، جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں کہ صرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس دعوت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نیکی کی دعوت ہو، برائی سے روکنے کی دعوت ہو لیکن خود نیکی نہیں کرتا، لیکن خود برائی سے رکتا نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے وعید ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو جہنم میں لایا جائے گا، ایک آدمی کو جہنم میں لایا جائے گا، اور اس کی جو آنتڑیاں ہیں اس کو باہر نکال دیا جائے گا، اس کی آنتڑیاں آگ میں رکھ دی جائیں گی، اور وہ آدمی اس اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد ایسے چکر کاٹے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔ تو جہنم والے کہیں گے، بھئی تو فلانا تھا، ہمیں نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، بھئی تو وہ آدمی ہے ہمیں برائی سے روکتا تھا، لیکن آج وجہ کیا ہے؟ نیکی کے دعوت دینے کے باوجود، برائی سے منع کرنے کے باوجود آج جہنم کا ایندھن بن چکا ہے اور اتنی بری سزا مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آدمی کہے گا، بھئی وجہ یہ ہے، دنیا میں رہ کر میں نے نیکی کی دعوت دی ہے لیکن خود نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، لوگوں کو برائی سے منع کیا ہے لیکن خود برائی سے رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج مسلمان بھائیوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنا محاسبہ کریں، کیا کہیں ہماری یہ حالت نہیں ہے؟ کیا کہیں ہم ایسے تو نہیں بن چکے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں؟ آج ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں لیکن خود برائی سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، آج ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں لیکن ہم خود جھوٹ بولنے سے رکتے نہیں ہیں۔ کیا کہیں ہماری ایسی حالت تو نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، کیا ہم خود عمل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور لوگوں کو دین کا علم دیتے ہیں، کیا ہماری کیفیت کیسی ہے؟ کیا ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور دیکھیں، آج ہم کہیں ہماری ایسی حالت تو نہیں ہے
کہ لوگوں کو سود کی برائیوں سے منع کریں اور دیگر گناہوں سے ہم روکیں لوگوں کو، اور لیکن خود ہم رکنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے ہمارے درمیان میں، ہاں جو نیکی کی دعوت دیتا ہے انسان لیکن خود نیکی نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا اس پر، تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور بری سزا پائے گا۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد معمول کے مطابق آپ نے اصحاب سے پوچھا، میرے پیارو بتاؤ آج کس کو خواب آئی ہے؟ تو سب صحابہ نے کہا آج ہمیں کسی کو خواب نہیں آئی۔ اگر کسی کو خواب آتی ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیتے، تو اس دن کسی صحابی کو خواب نہیں آئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھے خواب آئی ہے، آج مجھے خواب آئی ہے۔ خواب کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 2 آدمی آئے میرے پاس، 2 آدمی آئے اور مجھے ساتھ لیا، سفر کرنا شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے راستے میں 2 آدمی دیکھے میں نے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا تیز آلہ ہے، لوہے کا تیز آلہ ہے، اور جو آدمی بیٹھا ہے اس کے جبڑے پر رکھتا ہے، اس کا جبڑا چیر دیتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے، اور پھر دوسرا جبڑا جو ہے اس کے جبڑے پہ تیز دار آلہ لوہے کا رکھتا ہے تو گدی تک لے جاتا ہے۔ تو اتنی دیر پہلا جو جبڑا ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سے 2 آدمی ہیں، یہ سزا کیوں مل رہی ہے ان کو؟ تو 2 آدمی کہنے لگے ابھی آگے چلیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس کو لٹایا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کچلا جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ پتھر لے کے واپس آتا ہے، دوبارہ اس کا سر درست ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا آدمی ہے، یہ کیسی سزا مل رہی ہے، کون آدمی ہے؟ تو 2 آدمی کہنے لگے نہیں ابھی آگے چلیں۔ آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تندور ہے، اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ننگے مرد ننگی عورتیں اس میں داخل ہیں اور چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آگ جو ہے شعلے اس تندور کے منہ کے قریب آتے ہیں، تو قریب ہے کہ جو مرد اور عورتیں ہیں ننگی یہ باہر آ جائیں، لیکن آگ پھر مدم ہو جاتی ہے، وہ پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سے آدمی ہیں، یہ سزا کیوں مل رہی ہے ان کو؟ 2 آدمی کہنے لگے نہیں ابھی آگے چلیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک نہر ہے پیپ کی، اور ایک آدمی باہر پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی نہر میں گوتے کھا رہا ہے، نہر میں گوتے کھا رہا ہے، اور جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو باہر والا آدمی پتھر مارتا، پھر درمیان میں وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو 2 آدمی جو تھے وہ فرشتے تھے، بتانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ نے پہلا آدمی دیکھا تھا جس کا
جبڑا تیز دار لوہے کے آلے کے ساتھ چیرا جا رہا تھا، وہ آدمی وہ ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ یہ قیامت ابھی واقعہ نہیں ہوئی، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر کے ساتھ، وہ آدمی وہ ہے جو قرآن اور احادیث کا علم رکھتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو آگ کے تندور میں جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، مرد اور عورتیں، یہ وہ آدمی ہیں، وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں رہ کر زنا کرتے تھے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ آدمی جو پیپ کی نہر میں گوتے کھا رہا ہے، باہر نہیں نکلا جا رہا اس سے، وہ آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر سود کھاتا تھا۔ آج مسلمان بھائیوں، اپنا ہم محاسبہ کریں، اپنی ہم اصلاح کریں۔ اگر ہم دعوت دیتے ہیں دین کی تو ہم خود عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج ہم لوگوں کو جھوٹ سے منع کرتے ہیں تو ہم خود بھی جھوٹ سے رک جائیں، ہم خود جھوٹ نہ بولیں۔ آج ہمیں قرآن مجید کی ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن اور احادیث کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم قرآن اور احادیث پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کر دیں تاکہ دنیا اور آخرت میں راحت اور سکون ملے۔ آج اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے تو رب کے تابع ہو کے زندگی بسر کریں، یہ نہ ہو کہ اپنی زندگی کو شیطان کے ہاتھ میں دے کر، شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے دنیا میں منہ کالا کرتے پھرو، زنا کرتے پھرو۔ اللہ کی قسم، جو آدمی شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، کل قیامت کے دن بھی سزا پاتا ہے۔ اور جو آدمی سود کھاتا ہے اور سود کی رہنمائی کرتا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی قسم ایسے آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج انسان چاہتا ہے نا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو سکون اور اطمینان والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ انسان، ہر ایک انسان چاہتا ہے۔ تو ہم رات کو سوتے وقت بس صرف اتنا سوچ لیا کریں کہ آج ہم نے رب العالمین کی کتنی تابع داری کی ہے صبح سے لے کر شام تک، آج ہم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آئیے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، آج میرا پیغام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں اچھی تربیت پا جائیں، اچھی تربیت حاصل کر لیں۔ تو میں اپنے ان والدین کو، اپنے ان بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نیکی خود کریں، نیکی کرنے کے لیے خود تیار ہو جائیں، تو دیکھنا ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی ہمارے نقش قدم پر چلیں گی، ہمارا نام روشن ہوگا دنیا میں۔ جو والدین جن کی اولاد نیک عمل کرتی ہے، بتاؤ ذرا، جن کی اولاد نیک عمل کرتی ہے، اولاد کی تعریف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی اولاد کی تعریف، پہلے والدین کی تعریف ہوتی ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی اولاد ہے، بہت اچھے کام کرتی ہے۔ اور جو آدمی، جو انسان، جو والدین جن کی اولاد نیک عمل نہ کریں، بدکاریاں کریں اور جناب رب العالمین کی حدوں کو پامال کریں، تو ان کی اولاد کی پہلے تعریف نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے،
یہ فلاں چودھری یا فلاں وڈیرا ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ نافرمانیاں بدکاریاں کرتا ہے، معاشرے میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پہلے والدین کا نام آتا ہے۔ آج میں اپنے ان بھائیوں کو جو والدین کی حیثیت سے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو درست کیجئے، نیکی کی طرف لے کر آئیے، تاکہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی اچھی تربیت کر جائیں، وہ بھی تربیت اچھی پا جائیں۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، جب انسان والدین جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے، اولاد بھی تیار ہوگی۔ اور جب گھر میں وڈیرا آدمی ہے وہ خود نمازی بنتا ہے، نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اولاد بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ آئیے مسلمان بھائیوں، آج ہم اگر نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو خود نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو ہم خود جھوٹ سے رک جائیے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت پہ قرآن اور احادیث پر عمل کر کے زندگی بسر کرے فلاں آدمی، تو ہم خود قرآن اور احادیث کو تھام لیں، قرآن اور احادیث کو تھام لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے۔